جان محترم، آئیے سب سے پہلے ہم تمامی حضرات مل کر اپنے آقا و مولا تاجدار دو عالم مالک ارض و عجم جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بابا سے بلند اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، پروردگار عالم نے جو دین اپنے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے آج تک پہنچایا، یہ دین جس کی تکمیل فرمائی اللہ کے نبی تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اور آپ نے جنہیں دعوت پیش کی ان میں سے وہ خوش عقیدہ لوگ تھے جنہوں نے دعوت حق پر لبیک کہا اور اسلام میں داخلہ لیا۔ زمانے گزرتے گئے، صدیاں گزرتی گئیں، زیادہ دن نہیں گزرے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کے دور میں منافقوں کے ایک گروہ نے سر ابھارا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنا شروع کی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بعض لوگوں سے جہاد بھی کیا، جو لوگ منکرین زکوٰۃ تھے اور وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں بکتے تھے، کلمہ پڑھنے کے باوجود حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی سے ان کا تعاقب کیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہی معاملہ رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان بد مذہبوں اور گمراہوں کا تعاقب کیا اور ان کا مکمل صفایا کرنے کی کوشش کی۔ دور گزرتا گیا، صدیاں گزرتی گئیں، اختلافات، کلمہ پڑھنے والوں میں جن اختلافات نے جنم لیا، وہی اختلاف کی اصل یہ تھی، منافقین یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی بہت ساری چیزوں کی پیشن گوئی کرتے ہیں اور حال یہ ہے کہ ہم ان کے درمیان رہتے ہیں اور ہمارے دلوں کے حالات، ہمارے معاملات ان سے مخفی ہیں اور پوشیدہ ہیں۔ لیکن پروردگار عالم نے اپنے پیارے حبیب تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب داں نبی بنا کر کے بھیجا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کی ایک آیت کریمہ نازل فرما کر کے اللہ نے اپنے محبوب کے مقام کو بلند فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب، اے محمد، میں نے تمہارے مقام کو بلند فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ قرآن عظیم کا جائزہ لیں، مطالعہ کریں، ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بے شک، بے شک۔ اور ایک مقام پر 21ویں پارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بے شک۔ رب شہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ اگر انسان کی شہ رگ کاٹ دی جائے تو انسان زندہ نہیں بچے گا، اور نبی مومنوں کے دل سے زیادہ قریب ہیں، جان سے زیادہ قریب ہے۔ اگر جان ختم ہو جائے، چلی جائے تو بھی انسان زندہ نہیں بچے گا۔ نکتہ یہ ہے کہ جیسے پروردگار عالم سے جس نے تعلق قائم کیا ہے اور نبی سے جس نے تعلق قائم کیا ہے، اگر پروردگار عالم سے تعلق قائم نہ رکھا تو اس کا ایمان ختم ہو جائے گا، اور اگر پروردگار عالم سے اس کا تعلق رہا اور نبی پاک سے اس کا تعلق نہ رہا تو بھی ایمان ختم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہ اہل علم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، من ایک حرف ہے، من حبل القریب شہ رگ سے زیادہ یہاں پر آ کر کے ایک خط کھینچ دی گئی ہے، یعنی اس کے آگے ایک فاصلہ ہے۔
النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہاں بھی من کہہ کر کے خط کھینچ دی گئی ہے اور یہ بتا دیا کہ مومنوں کے دلوں سے بھی زیادہ، جان سے بھی زیادہ اللہ کے حبیب قریب ہے۔ من کہہ کے خط کھینچ دی، لیکن جب پروردگار عالم نے اپنے محبوب کے شان کو بلند کیا، مقام کو بلند کیا، تو یہ نہیں فرمایا کہ اتنا بلند کیا، یہ نہیں فرمایا کہ مقام مصطفیٰ کو اتنا بلند کیا۔ عالم یہ ہے کہ مقام مصطفیٰ ہے اور معراج مصطفیٰ ہے۔ ایک سفر کرنے والا ایسا سفر کر رہا ہے کہ نہ اس سے پہلے کسی نے ایسا سفر کیا ہے اور نہ اس کے بعد کوئی ایسا سفر کرے گا، وہ معراج کا سفر ہے۔ بریلی کی سرزمین سے امام احمد رضا پکار اٹھتے ہیں اور یہ عرض کرتے ہیں عرش کی عقل دنگ ہے۔ یہ کیسا سفر ہے کہ عرش کی عقل دنگ ہے؟ معراج مصطفیٰ کو دیکھ کر کے عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر؟ ہائے تیرا مکان ہے، اس کا مکان کہاں ہے؟ پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، ساتواں آسمان، وہ مقام بھی آ گیا کہ جہاں جبریل امین بھی اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس سے بھی بڑی بات چل کر کے آگے کسی نے کہا ہے کہ مقام مصطفیٰ کو دیکھ کر کے ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گردِ منزل میں، نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ دستار بندی، فیضان اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہ قرآن کی ایک آیت ہے۔ اللہ شہرک سے زیادہ قریب ہے اور مومنوں کے لیے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنے کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہاں پر ایک خط کھینچ دی، لیکن جب مقام مصطفیٰ کو بلند کیا تو فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب یہ نہیں کہا اتنا بلند کیا، فرمایا مقام مصطفیٰ کو بلند کیا، اور اس بلندی کا عالم یا تو رب جانے یا تو اس کا محبوب جانے۔ سبحان اللہ۔ ہزار بار بشویم دہن زمشت و گلاب، کنوز نامے کو گفتن کمال بے ادبیس۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذہن کے دریچوں کو کھولیے اور آئیے، جب کبھی اللہ کے محبوب کی بات ہوتی ہے اور محبوب کے محبوبوں کی بات ہوتی ہے تو گستاخان مصطفیٰ اس قوم کا ایک گروہ اٹھتا ہے، اور اٹھنے کے بعد آج حال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں بہت سارے گروہ ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، بظاہر روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن ایمان مکمل نہیں ہے۔ ایمان مکمل اس لیے نہیں ہے کہ نبی سے ان کا واسطہ کٹا ہوا ہے۔ نبی سے جو رشتہ ہے ایک بندے کا، ایک مومن کا، وہ رشتہ وہاں پر مضبوط نظر نہیں آ رہا ہے، اس لیے ایمان مکمل نہیں ہے۔ جب کبھی محبوب کی بات کی جائے یا محبوب کے محبوبوں کی بات کی جائے تو فوراً اعتراض کیا جاتا ہے۔ میں الحمدللہ بارہا کہا کرتا ہوں اور آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ آج سے 150 سال پہلے جب کبھی اختلافات کی بات ہوتی ہے تو نہ میں کچھوچے کا کوئی حوالہ دیتا ہوں اور نہ بریلی کے امام احمد رضا کا کوئی حوالہ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے اس ہندوستان کی تاریخ پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہابیت کا رد سب سے پہلے بریلی کے امام احمد رضا نے کیا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہابیوں کا رد پیلی بھیت شریف کی سرزمین سے شیر سنت نے کیا ہے۔ نہیں نہیں، سب سے پہلے اس سرزمین پر ہندوستان میں وہابیوں کے خلاف، اہل حدیث غیر مقلدوں کے خلاف، تقویت الایمان کے خلاف سب سے پہلی کتاب لکھی جانے والی نہ بریلی کی سرزمین سے احمد رضا نے لکھا ہے، نہ پیلی بھیت کی سرزمین سے شیر سنت نے لکھا ہے۔ سب سے پہلی کتاب جہاں پر عقیدے کا بگاڑ شروع ہوا تو خیر آباد شریف سے علامہ فضل حق خیر آبادی نے تقویت الایمان کے خلاف ایک کتاب لکھی ہے اور اس کے بعد یہ تحریک ملی ہے۔ اگر تمہارے ذہن میں کہیں یہ بات ہے کہ دیوبندی اور سنی یا غیر مقلدوں کا یا فرقہ باطلہ کا جو بھی اختلاف ہے یہ بریلی کے امام احمد رضا سے شروع ہوتا ہے، تو یہ اختلافات کی یہ بنیاد جو آپ کے ذہن میں پیدا ہوئی ہے یا غیر مقلدوں نے آپ کے ذہن میں پیدا کی ہے، گمراہوں نے آپ کے ذہن میں پیدا کی ہے، اسے نکال دیجئے۔ آپ بہت پیچھے چلے جائیے، مجدد الفسانی کے زمانے میں چلے جائیے یا اورنگزیب کے زمانے میں چلے جائیے۔ آج آپ کسی درگاہ پہ جائیں، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جائیں تو فوراً ایک کلمہ پڑھنے والا کھڑا ہوتا ہے جس کا ایمان مکمل نہیں، وہ گمراہ ہے اور لوگوں کو گمراہیت کی طرف مائل کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ بریلوی ہے اور بریلی جا رہا ہے۔ میں اس ذمہ دار اسٹیج سے کہہ رہا ہوں، نہ تو بریلوی کوئی فرقہ ہے نہ تو بریلوی کوئی لوگ ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں صرف اہل سنت تھے ہم، امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے اس دور سے جس دین کی تبلیغ اور جس عقیدے کی تبلیغ غوث اعظم سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، جس دین کی تبلیغ سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کی، اسی
دین کی تبلیغ بریلی کی سرزمین سے بیٹھ کر کے امام احمد رضا نے کیا تھا. نبی پاک سے مومنوں کا اور ان کا رشتہ جو ہے جوڑنے کی کوشش کی تھی. اس وقت جب گمراہ فرقے مکمل طور پر ایک آخری شکل میں آ چکے تھے اور لوگوں کے دلوں پر شپون مارنے کی کوشش کر رہے تھے. آپ کبھی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جائیں, ان سے دعا کرانے کے لیے جائیں, محبوب بندوں کی بارگاہ میں جانے کی کوشش کریں تو یہ کہا جاتا ہے کہ بریلوی فرقے کے لوگ ہیں, یہ بریلوی ہیں, ان کی ذہنیت یہ ہے کہ یہ درگاہوں پر جایا کرتے ہیں, ان کی ذہنیت یہ ہے کہ اللہ والوں سے دعا کرانے کے لیے جایا کرتے ہیں. آئیے میں اورنگزیب کے زمانے کی ایک تاریخ بتا دوں. 400 سال پہلے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا تو 100 سال 150 سال کے ہیں, 400 سال پیشتر آپ کو لے کر کے چلوں. اورنگزیب نے اپنی حکومت قائم کی اور ہندوستان کے بہت سارے خطوں کو اورنگزیب نے فتح کر لیا. فتح کرنے کے بعد حیدرآباد کا ایک شہر ہے گولکنڈا, وہ فتح نہیں ہو پا رہا تھا. تاریخ کے حوالے سے میں گفتگو کر رہا ہوں. گولکنڈا کا وہ قلعہ فتح نہیں ہو پا رہا تھا. اورنگزیب نے بہت کوشش کی لیکن گولکنڈا کا وہ قلعہ فتح نہیں کر پا رہے تھے. آخر میں جب آئے دلی تو کسی شخص نے بتایا حضور دریائے گنگا اور جمنا کے کنارے ایک اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے, وہ مجذوب ہے. لوگ اس کے پاس جاتے ہیں, اپنی فریاد لے کر کے جاتے ہیں, اپنی عقیدت پیش کرتے ہیں, اس سے دعائیں کراتے ہیں اور جب وہ دعا کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. حضور گولکنڈا کا قلعہ یہ فتح نہیں ہو رہا ہے, کیوں نہ دریائے گنگا جمنا کے سامنے جا کر کے اس مجذوب کے پاس جا کر کے اس اللہ کے ولی کے پاس جا کر کے دعا کرائی جائے. اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس کی دعا کو قبول کر لے. اب جس وقت اورنگزیب نے یہ سنا, دلی آئے تھے, ننگے قدم چلے, دریائے گنگا جمنا کے کنارے اپنے قدموں میں جوتے سے جوتا نکال دیا اور اس شان غلامانہ سے خود اورنگزیب اس اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں پیارے, آپ 400-500 سال پہلے جاؤ, مغلوں کا دور دیکھ لو, بادشاہوں کا دور دیکھ لو, ہر بادشاہ کسی نہ کسی ولی کے آستانے پر چھپا ہوا ہے. اسی سے آپ عقیدے کا اندازہ کر لو, اسی سے سوچ لو کہ جو عقیدہ ہمارا ہے وہی پرانا عقیدہ ہے. اسی عقیدے پر یہاں کے بادشاہ چلا کرتے تھے, اسی عقیدے پر یہاں کے علماء چلا کرتے تھے. وہی عقیدہ سیدنا خواجہ معین الدین کا ہے اور وہی عقیدہ سیدنا غوث اعظم کا ہے اور وہی عقیدہ صحابہ کرام کا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اب دریائے گنگا جمنا کے کنارے ایک اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے. اورنگزیب نے جوتیاں اتار دی اور تو اتارنے کے بعد اللہ کے ولی کی بارگاہ میں چلے, شان غلامانہ لے کر کے چلے, غلامی کی شان سے چلے. اور جب گئے وہاں پر تو مجذوب کے پاس بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد کہا میرے لیے دعا کر دیجئے, آپ اللہ کے ولی ہیں, گولکنڈا کا قلعہ فتح ہو جائے. اورنگزیب اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا رہے تھے. آج کے دور میں جب کوئی شخص اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جاتا ہے تو اسے بریلوی کہا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بریلوی ہے. میں کہنا چاہتا ہوں اگر اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضری دینا اگر یہی بریلویت ہے تو یہ بریلویت بریلی کے امام احمد رضا سے شروع نہیں ہوتی ہے. اسی بریلویت کی ترجمانی تو اورنگزیب بھی کر رہا تھا, اسی بریلویت کی ترجمانی اورنگزیب بھی کر رہے تھے. اورنگزیب جب وہاں پہنچنے کے بعد دعا کے لیے فریاد کی, دعا کے لیے منتیں کی, دعا کے لیے سماجت کی, اس شخص نے ہاتھ اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا اورنگزیب جا, اللہ تجھے کامیاب کر دے گا. اورنگزیب بڑھے, اٹھ کر کے چلنے لگے. تھوڑی ہی دور پر گئے تھے کہ اورنگزیب کو اس نے آواز دیا, کہا اورنگزیب ٹھہر جاؤ, تم نے مجھے پہچانا میں کون ہوں؟ کہا ہاں پہچانتا ہوں, تم اللہ کے ولی ہو, تم اللہ کے مقرب ہو, میں تمہارے پاس دعا کرانے کے لیے آیا ہوں. اس نے ہاتھ لگایا تو داڑھی صاف کی, ہاتھ لگایا تو نقلی بال اس کے صاف تھے. اس نے کہا اورنگزیب میں بہروپیہ ہوں, میں نے یہ اپنا میں نے روپ اختیار کر لیا تھا. اورنگزیب فوراً اللہ کی بارگاہ میں سجدے نہیں گر جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا. اورنگزیب کی نظر کو آج تک کوئی دھوکہ نہ دے سکا تھا. اگر اورنگزیب دھوکہ کھایا ہے تو دین کے نام پر دھوکہ کھایا ہے, اگر اورنگزیب دھوکہ کھایا ہے تو اسلام کے نام پر دھوکہ کھایا ہے. جب اس نے بات سنی تو قلب کی ماہیت بھی بدل گئی. اس بہروپیے نے کہا اورنگزیب آج میں نقلی نمازی بن کر کے آیا تھا تو تجھ جیسے بادشاہ کو اپنے قدموں میں جھکا دیا, جس دن میں اصلی نمازی بن جاؤں گا پوری کائنات میرے قدموں میں جھکتی ہوئی نظر آئے گی. تکبیر, نعرہ رسالت, سبحان اللہ سبحان اللہ. دو سوالات میرے پاس, دو سوالات آئے. یوں دیکھیے تو سوالات لیکن یہ تازہ ہیں, میں ان کی اس کے بارے میں کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا. علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں, ایک علم غیب کے حوالے سے, بات تو مجھے کچھ اور کرنا تھا, ایک علم غیب کے حوالے سے, اور ایک شخص گمراہ فرقے کا سربراہ
ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزے کا انکار کیا ہمارے اسی 95 پہ، اور لکھ کر کے ایک پرچی بھیجی اور کہا کسی کتاب میں دکھا دو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں دکھاؤ کہ چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا۔ نبی کے شان کو سن کر کے خوش ہونے والا وہ مومن ہو سکتا ہے، اور نبی کی تنقید بیان کرنے والا، نبی کے بارے میں غلط گمان کرنے والا، ہم اس کے بارے میں، ایمان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، شائبہ بھی نہیں کر سکتے۔ جس کے دل میں شک اور کفر کی گنجائش ہو، میں اس کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ اسلام کا خیر خواہ ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک بات میں عرض کروں، اللہ کے پیارے نبی تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، تفسیر بیضاوی نے اسے نقل کیا، عرضت علی امتی، میری امت دعوت مجھ پر پیش کی گئی۔ میرے آقا فرماتے ہیں وَأُعْلِمْتُ مَن يُؤْمِنُ بِي وَمَن يَكْفُرُ بِي، قیامت تک جتنی بھی میری امت ہے ساری امت مجھ پر پیش کر دی گئی، اور میں نے پہچان لیا، مجھے یہ علم دے دیا گیا کہ کون ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا، کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون گمراہوں کا راستہ اختیار کرے گا۔ جب اس بات کو علامہ بیضاوی تحریر فرماتے ہیں، جب اس بات کو منافقوں نے سنا تو ان لوگوں نے کہا کہ جنت اور دوزخ، اور حال یہ ہے کہ قیامت تک کی جتنی امت ہے سب کو جاننے کا محمد دعویٰ کر رہے ہیں، اور حال یہ ہے کہ ہم انہی کے درمیان رہتے ہیں، نماز ان کے پیچھے پڑھتے ہیں، نمازیں روزہ ان کی میت میں رکھ رہے ہیں، حج ان کے ساتھ کر رہے ہیں، ہمارا علم نہیں ہے کہ ہم ان کے پیچھے برائی کرتے ہیں۔ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی، صحابہ تو خوش ہوئے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت تک میری جو بھی امت ہے میں نے سب کو پہچان لیا، لیکن منافقوں نے ایک شوشہ چھوڑا کہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ میں سب کو پہچانتا ہوں اور ہم لوگ انہی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پہچانتے۔ جب یہ بات لوگوں کے درمیان تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ممبر پر، اور ممبر پر تشریف لانے کے بعد فرمایا ما بال قوم کانوا فی علمی، اس قوم کا کیا حال ہے جو لوگ میرے علم پر اعتراض کر رہے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں سلونی اما شئتم، جو تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، میں یہیں سے بیٹھے بیٹھے اس کا جواب دوں گا۔ اور ایک مقام پر میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں اس جگہ سے بیٹھ کر کے انا انظر الی الحوض من مقامی ھذا، میں اس جگہ سے بیٹھ کر کے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نبی کی نگاہ غیبداں کو دیکھیے، نبی کی نگاہ غیب کو دیکھیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم لوگ میرے علم پر سوال کرتے ہو، جو سوال پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو۔ تو ایک صاحب کھڑے ہوئے، ایک شخص کھڑے ہوئے، فرمایا من ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ یہ ایسا سوال تھا کہ جنہوں نے یہ سوال کیا تھا ان کی والدہ بھی وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ جب یہ سوال اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ہوا من ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے، تو ان کی والدہ لرز گئیں، اور لرزنے کے بعد کہا کہ بیٹے یہ تو کون سا سوال کر رہا ہے، کیا تجھے زمانے جاہلیت کی عورتوں کا حال معلوم نہیں ہے؟ تو میرے آقا نے یہ نہیں کہا کہ تم کس کے نطفہ ہو، تمہیں تمہاری ماں نے حلال طریقے سے لیا ہے یا حرام طریقے سے لیا ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں ابو کا حذافہ، تیرا باپ حذافہ ہے تو حذافہ کا بیٹا ہے۔ ایک اور شخص کھڑے ہوئے اور انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے، تو اللہ کے رسول نے ان کے بھی باپ کا نام بتایا۔ ایک منافق بھی بیٹھا ہوا تھا، اس نے سوچا باپ کا نام بتانا کسی سے سن لیا ہوگا نبی نے اور پھر کہہ دیا ہوگا کہ تیرے باپ کا نام یہ ہے۔ جب وہ منافق کھڑا ہوا، کھڑے ہونے کے بعد کہتا ہے اینا مدخلی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرا ٹھکانہ کہاں ہے، میرے آقا میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں مقعدک فی النار، تو جہنمی ہے، تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اور اس حدیث کی تشریح یہ کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا سلونی اما شئتم، جو مجھ سے پوچھنا ہو پوچھ لو، تو پوچھنے کا معاملہ یہ تھا کہ دین کے بارے میں جو پوچھنا ہو پوچھ لو، قرآن کے احکام کے بارے میں جو پوچھنا ہو پوچھ لو، اسلام کے احکام کے بارے میں جو پوچھنا ہو پوچھ لو۔ علم غیب نبی کو نہیں تھا، یہ گمراہ لوگ کہتے ہیں، لیکن آپ سوچیں اس سوال پر غور کریں، کیا کوئی دین پوچھ رہا تھا میرا باپ کون ہے؟ یہ کوئی دین کی بات تھی؟ کوئی پوچھ رہا ہے میں اصل نطفہ کس کا ہوں؟ یہ کوئی دین کی بات تھی؟ کوئی پوچھتا ہے میں مرنے کے بعد جہنم میں جاؤں گا یا جنت میں جاؤں گا؟ اگر دین کے متعلق ہوتا تو اللہ کے رسول اسے وہیں ٹھہرا دیتے اور فرماتے میں تو دین سکھانے کے لیے آیا ہوں، مجھے صرف دین کی باتوں کا علم دیا گیا ہے، مجھے کیا پتا کہ مرنے کے بعد تم جنتی ہو جاؤ گے یا جہنمی، یا تم مرنے سے پہلے کلمہ پڑھو گے یا مرنے سے پہلے تم کفر اختیار کر کے جہنمی ہو جاؤ گے۔ نہیں،
اللہ کے رسول نے تینوں سوال کا جواب دیا. یہ سوال کا جواب دے کر کے اللہ کے رسول یہ بتا رہے تھے کہ قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے ساری چیزوں کا علم مجھے دیا گیا ہے, اور جو بھی تم مجھ سے پوچھنا چاہے تو پوچھ لو. تبھی تو بریلی کی سرزمین پر امام احمد رضا پکار اٹھے, اور کوئی غیر کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. عزیزان اللہ سبحان